السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع وسبعون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مومن بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کے کچھ تقاضے کہ ان کو مومن انجام دے تو اس کا ایمان اور مکمل ہوگا اور ایمان بڑھے گا، اور اگر ان تقاضوں کو انجام نہ دے تو اس کا نور ایمان کمزور ہوتا جائے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر توبہ نہ کرے تو ایمان سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایمان وہ دولت ہے کہ اخروی کامیابی ایمان پر منحصر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے، تو کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے کہ حساب کتاب کے بغیر ہی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ بندے ہوں گے جو ایمانی تقاضے میں انتہائی چست ہوں گے، انتہائی درجے کا اخلاص اور آخری درجے کا مجاہدہ کر کے وہ آئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایمان کے تقاضے بہت ہیں، ایمانی اعمال بہت ہیں۔ ان اعمال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور سے تو فرمایا کہ بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ بضع کا لفظ آتا ہے 3 سے لے کے 9 تک پر، گویا 73 سے لے کر 79 تک ایمان کی ایمانی شاخیں، ایمانی تقاضے، ایمانی اعمال 70 سے زیادہ ہیں، 73 سے بھی زیادہ ہیں۔ اب ان کو اجمالاً تو حضرت نے ذکر فرمایا، تفصیل اگر بیان کی جائے گی تو بہت وقت لگے گا اور یاد بھی نہیں رہے گا لوگوں کو۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ، کوڈ ورڈ میں، مختصر الفاظ میں زیادہ سے زیادہ کام کی بات کہنے کا سلیقہ اور ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اعطیت جوامع الکلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان فرمائی کہ میں کوڈ ورڈ میں بات کرنے کا سلیقہ مجھے دیا گیا ہے۔ ومنابع الحکم، حکمت اور دانشمندی کے سرچشمے مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ، حالانکہ آپ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت
فصیح و بلیغ بات کرتے تھے، مختصر کرتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، بالکل دل کی گہرائی میں اتر جاتی تھی اور اپنے اندر بہت زیادہ فائدہ لیے ہوئے ہوتی تھی، جامع بات فرماتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 73 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اب اس کی تفصیل میں دو اہم بنیادی اعمال بیان فرمائے۔ ایک تو سب سے اعلیٰ درجے کا ایمانی عمل کہ اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں اس کو مومن کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، افضلها، سب سے افضل ایمانی عمل لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ یہ لا الہ الا اللہ عنوان ہے کلمہ اسلام کا، جیسے قل هو اللہ احد عنوان ہے سورہ اخلاص کا۔ پوری سورہ آج امام صاحب نے قل هو اللہ پڑھی، یعنی صرف قل هو اللہ نہیں، پوری سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، تو مطلب پوری سورہ کو سبح اسم ربک الاعلی کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ماننا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمانی عمل کہ اس کے بغیر تو کوئی شخص مومن ہوگا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایمان کے بعد بہت سے احکام ہیں، ان میں فرق مراتب بھی ہے۔ سب سے بلند، سب سے محتم بالشان فریضہ نماز ہے۔ ہر بالغ مومن مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان نماز کو ہی حد فاصل بتایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض پکے منافقین جو دل میں کفر چھپائے رہتے تھے، وہ ان تک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز سے غائب ہو جائیں۔ نماز میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ مومن ہے، نماز سے غائب رہتا ہے تو پتہ نہیں مومن ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نماز جو ہے یہ دین کا شعار ہے، پہچان ہے، مومن کی علامت ہے۔ اس کے بعد اور بھی بنی الاسلام علی خمس، ارکان خمسہ، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب۔ زکوٰۃ مالدار ہونے پر منحصر ہے، حج بھی مالدار ہی پر کہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھے اسی پر حج فرض ہے، جس کے اوپر نہیں تو وہ حج فرض اس کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سے احکام اسلام ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، سب میں کہاں تک بیان کروں گا؟ اعلیٰ درجے کا ایمانی عمل سن لو، ادنا درجے کا ایمانی عمل جو کرنے کے اعتبار سے بڑا آسان ہے، لیکن مومن اگر ہے تو کرے گا ضرور۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے ادنا درجے کا ایمانی عمل جو بہت ایزی، بہت آسان ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، مومن گزر رہا ہے تو اس کا ایمان گوارا نہیں کرے گا کہ اسی حال پہ چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے پیچھے سے آنے والوں کو تکلیف پہنچ جائے۔ مومن کی خمیر میں، طبیعت میں، فطرت میں امن ہے، سلامتی ہے، وہ اپنے لیے بھی امن چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی امن و سلامتی چاہتا ہے، تبھی صحیح معنوں میں مومن کہلائے گا۔ پکا مومن وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ مومن صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جو خیر خوبی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی وہ خیر خوبی پسند کرے۔ تو یہ تو مومن کی بنیادی صفت ہے۔ تو سب سے ادنا درجے کا ایمانی عمل بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ 2 ہو گئیں، ابھی تو بہت ہیں، 73 سے زیادہ ایمانی اعمال، 73 یا اس سے زیادہ ایمانی اعمال ہیں، 2 ہی بتائیں۔ فرمایا
لو بقیہ کو میں بتا دیتا ہوں ایک جملے میں، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے، اتنا اہم کہ پورے ایمانی تقاضے حیا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ مومن اگر حیا کے زیور سے آراستہ ہو گیا تو تمام ایمانی تقاضے آٹومیٹکلی اس کی زندگی میں آ جائیں گے۔ حیا ایمان کا اتنا اہم شعبہ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں بقیہ تمام ایمانی تقاضوں کو اور ایمانی اعمال کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ کیوں؟ حیا دل کے اندر ایک ملکہ ہے انسان کے اندر، جو قبیح اور ناشائستہ اور برے کام پر اس کو ملامت کرتا ہے، کرنے سے پہلے اس کو ڈراتا ہے، اور ہو جائے تو پھر اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک ملکہ ہے، ایک صفت اللہ نے رکھی ہے، جس کے اندر یہ صفت جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ برائی سے محفوظ رہے گا، جتنے زیادہ کمزور یہ صفت ہوگی اتنے ہی زیادہ انسان برائیوں کا ارتکاب کرے گا۔ یہ حیا وہ ملکہ ہے۔ حیا، اب دیکھو دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، پورا سسٹم، اس کا مقصد دو ہے، یا تو اللہ کے کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کروانا، یا بندوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کروانا۔ ایمان سب سے بڑا حق ہے اللہ کا بندوں پر، کہ اللہ کی بندے اللہ کی مانیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں، جو اللہ کہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ یہ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان اگر صدق دل سے ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندہ اعمال میں کوتاہی کرے۔ اگر بندہ اعمال میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جتنا مطلوب ہے اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ زبان سے اقرار کرتا ہے ہم اس کو مومن مانیں گے، نماز نہیں پڑھی اس نے، عذر ہوگا یا کسی وجہ سے نہیں پڑھی، اللہ کا کلمہ اس نے پڑھا اور کلمہ توحید، کلمہ رسالت، کلمہ ایمان جب پڑھا ہم اس کو مومن مانیں گے۔ اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا، لیکن بہرحال ایمان کے تقاضے میں عمل کرنے میں وہ اس نے کوتاہی کی ہے، اس لیے ایمان کے نور میں کمی آئے گی۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے، اتنا اہم شعبہ ہے کہ اگر حیا انسان کے اندر آ گئی تو خدا پاک کی قسم تمام ایمانی اعمال خود بخود اس کے اندر آ جائیں گے۔ اسے حیا ہے اللہ سے، تو حقوق العباد ایک ایک کر کے چن چن کر کے معلوم کر کر کے عمل کرے گا، ادا کرے گا۔ نہیں معلوم ہوگا عالم سے پوچھے گا۔ اسے حیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندے تو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی نہیں دیکھتے ہیں۔ بندوں سے تو ہم چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے ہم کہیں نہیں چھپ سکتے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں اور دلوں میں کیا چل رہا ہے اس کے وسوسے، اس کے خیالات، اس کے تصورات تک کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ برے برے خیالات کی کھچڑی پکتی ہوتی ہے اس کے دل میں، اللہ گرفت نہیں فرماتے ہیں۔ گرفت ہوتی ہے کب؟ جب وہ برائی کر بیٹھے تب۔ لیکن سبحان تیری قدرت، نیکی کا اگر بندہ ارادہ کر لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے،
نہیں بھی کیا اس نے تو اسی پر اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو 10، عزم کرنے پر ایک ثواب، ایک نیکی کا ثواب، عمل کر لے تو 10 نیکی کا ثواب، برخلاف گناہ کے، برائی کے، کہ برائی کے عزم کر لینے پر ابھی تک اللہ کہتے ہیں فرشتے سے، لکھنے والے سے کہ مت لکھو مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائے، اگر عزم کیا اور نہیں کیا کچھ مت نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر بیٹھا وہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ لکھواتے ہیں۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، توبہ کر لے پھر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور رجسٹر سے اس کو محو کر دیا جاتا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے کہ بندہ اگر حیا دار ہے تو اگر اسے اللہ سے حیا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ چست رہے گا، کوتاہی نہیں کرے گا۔ بندوں سے حیا ہے، بندوں میں الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ماں باپ اس کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، ماں باپ کا سب سے زیادہ حق رکھا گیا ہے۔ ماں باپ کے واسطے سے جتنے رشتے متعلق ہیں، رشتے ناطے ہم سے متعلق جڑتے ہیں، ان رشتوں ناتوں کا حق رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے رحم، خونی رشتہ جن لوگوں سے ہے اس کو رحم کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ حدیث قدسی میں ہے، اور ایک فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ من وصلھا وصلتہ ومن قطعھا بتتہ، جو اس خونی رشتے کو جوڑے رہے گا میں اس کو جوڑے رکھوں گا، جو اس کو کاٹ دے گا میں اس کو چھٹکا دوں گا، اس کا تکہ بوٹی کر دوں گا۔ اللہ نے اس کو اطمینان دلایا ہے خونی رشتے کو۔ اس نے اللہ سے فریاد کی تھی، دہائی دی تھی، اے اللہ آپ مجھے پیدا کر رہے ہیں اور آپ کے بندے مجھے پامال کریں گے، مجھے کاٹیں گے، میں چاہتی ہوں کہ میری حفاظت کی جائے۔ تو اللہ نے کہا اچھا سن، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑے رہوں گا، جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین اور والدین کی وراثت سے جڑنے والے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا حق رکھا گیا ہے۔ ہمیں شرم ہے والدین سے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، شرم ہے بھائی بہنوں سے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کریں گے، شرم ہے اور اعزاء اقربا سے، ان کے حقوق ادا کریں گے، شرم آتی ہے پڑوسیوں سے تو پڑوسیوں کے ساتھ کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ ظلم اور ان کے ساتھ ناانصافی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ شرم آتی ہے عام انسانوں سے، چھوٹوں سے بڑوں سے، چھوٹوں سے شرم آتی ہے ہم چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں سے شرم آتی ہے بڑوں کی تعظیم اور کریں گے۔ اب سن لیجئے کہ معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ حیا کے اندر آ گیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایسی صفت ہے کہ اگر انسان حیا کی صفت سے حامل ہو گیا تو جتنے حقوق اللہ ہیں ان حقوق اللہ کی ادائیگی میں وہ پکا ہوگا، جتنے حقوق العباد ہیں ان تمام حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ پکا ہوگا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کلامی پر کہ ایک طرف سے اختصار سے کہا کہ ایمان کے 73 یا اس سے زیادہ ایمانی شاخیں ہیں، اور جب اس کی تفصیل بیان کی تو 3 جملوں میں بیان فرما دی، اعلیٰ درجے کا ایمانی عمل، ادنا درجے کا ایمانی عمل، اور بقیہ تمام ایمانی اعمال کو ایک جملہ والحیاء شعبۃ من الایمان کے ذریعے سے بیان فرما دیا۔ حیا کا انسان کے کردار میں، انسان کی شخصیت کو بنانے میں حیا کا کتنا کردار ہے، کتنا دخل ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا بھائی اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اسے شرم کرنی چاہیے، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرم کرو سچ مچ شرم کرنا۔
نام کا شرم کرنا نہیں، سچ مچ شرم کرنا، جیسے شرم کرنا جسے کہتے ہیں ویسی شرم کرو۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم، ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت سے وہ جس مقام پہ پہنچ گئے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شمع رسالت اور قلب اطہر کے سامنے ان کا دل آیا، آپ کے دل سے کے سامنے ہونے کی بنیاد پر شمع رسالت سے آفتاب رسالت کے سامنے ان کے قلوب آئے، چنانچہ اس کی شعاؤں سے اس قدر منور ان کا دل ہو گیا کہ ان کا یقین آخری حد کو پہنچ گیا اور ان کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور یہی نہیں، ایس عمل صالح کے اعتبار سے وہ نمونہ ہو گئے، ان کے ایمان کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح سے اے گروہ صحابہ جس معیار کا تمہارا ایمان ہے، تم جس طرح سے مومن ہو، اگر اس طرح سے وہ ایمان لے آئے تب وہ ہدایت یاب ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا صحابہ معیار حق ہے۔ ایمان اور اعمال ایمان میں معیار صحابہ ہیں، ایمان اور اعمال ایمان میں معیار صحابہ ہیں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے معیار قرار دیا، جن پر اللہ نے رضوان اور خوشنودی کا پروانہ جن کے لیے جاری فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، سچ مچ اللہ سے شرم کرو جیسا کہ شرم کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ان کو حیا کا مطلب بتانا ہے تاکہ وہ ہم تک اس مطلب کو بتائیں، پہنچائیں۔ بے لجے نہیں تھے، بے حیا و بے شرم علیاذ باللہ صحابہ نہیں تھے، در حقیقت صحابہ کو مخاطب کر کے ان کے واسطے سے حیا کی اہمیت اور حیا کی علامت اور حیا کی حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا انا لنستحی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے نبی ہم کو اللہ سے شرم آتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس ذالک، ارے تم بے لجے نہیں ہو، میں تم کو بے حیا نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بے حیا ہو اور تم حیا کرو، بلکہ ایک حقیقت میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حیا تو دل کی کیفیت ہے، لیکن برتن میں کیا ہے، بند ہے پیک ہے پتہ نہیں، جب برتن سے نکلے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ برتن میں کیا ہے۔ واقعتاً دل کے اندر حیا ہے تو تمہارے وجود سے، اعضاء اور جوارح سے، آنکھ، کان، زبان، چہرہ، نقل و حرکت، ادا، عمل، کردار سے سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے اندر حیا ہے، تمہارے اندر حیا ہے۔ دو باتیں فرمائیں، 6 باتیں جن کو 6 اس میں حیا کی علامتیں اور حیا کا تقاضا جس کو آپ کہہ لیجئے۔ فرمایا سنو، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ سنو، سچ مچ اللہ سے شرم کرنا یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ دیکھو نعمتیں تو بے شمار ہیں اللہ کی، تمہارے وجود میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں، جوڑ ہڈیوں کے 360 جوڑ ہیں انسان کے وجود میں، سمجھا آپ نے؟ باقی تو بہت ہیں نعمتیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں۔ کوئی نعمت اپنی جگہ پر کام کرنا چھوڑ دے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ایک حدیث میں کہ یصبح علی کل سلامہ ابن آدم صدقۃ، آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کے
ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے کہ وہ جوڑ صحیح اپنی جگہ پر کام کرتا ہے. اب 360 روپیہ، 1 روپیہ بھی دو ہر جوڑ کے بدلے میں تو 360 روپیہ صبح نکالنا پڑے گا، اور آدمی کے جو ہے لیے صدقہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو پریشان مت ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لو اول نہار میں، یہ تمہارے ان 360 جوڑوں کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا، شکرانہ ادا ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھو گے. یہ نماز جو ہے نا یہ بہت بہترین ورزش ہے. ہم معمولی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ہم جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اگر بندہ ہمت سے کام لینا تو انشاءاللہ یہ ورزش ایسی فطری ورزش ہے کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم ہی تھوڑا سا سستی کرنے لگتے ہیں اور ذرا آرام طلبی ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہو پاتا، پھر اس کے بعد وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن عزیمت اور ہمت والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سنت کے مطابق صحیح نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے رہتے ہیں، آخر تک ایکٹیو رہتے ہیں. الحمدللہ نماز تو بہت بہترین ورزش ہے، سمجھا آپ نے؟ دماغ کی بھی ورزش ہے. سجدے میں جب آدمی سجدہ کرنے جاتا ہے تو وہ اس کے تمام جو گویا اس کا بھیجا، اس کا گودا، وہ بھی سجدہ کرتا ہے، اپنی جگہ سے ولتا ہے، تو اس میں بھی اس کی قوہ فکریہ کے اندر جلا حاصل ہوتی ہے اور اس میں بھی اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، یہ جو تمہارے وجود میں نعمتیں ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان کا صحیح استعمال کرو. غلط استعمال کرو گے تو نعمت کی ناقدری ہوگی، نعمت کی ناشکری ہوگی، اور یہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری انتہائی درجے کی بے حیائی ہے. فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء، سچ مچ اللہ سے شرم کرنا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس، تم اپنے سر کی حفاظت کرو. اور سر سے جڑے ہوئے بڑے بڑے اہم اعضائے رئیسہ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، چہرہ ہے، یہ اعضائے رئیسہ ہیں. سر کی حفاظت کرو اور سر سے جڑے ہوئے اعضائے رئیسہ کی حفاظت کرو کہ ان پر تمہارا وجود اور بہت ساری منفعتیں اور بہت سارے فوائد منحصر ہیں تمہارے دماغ کے درست ہونے پر. اللہ نے دماغ میں ایک مشین رکھی ہے جس میں باریک باریک رگوں کا ایک جال بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے لنک اس کا تعلق ہے. اللہ اکبر، خون کا دوران ان باریک نسوں میں تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کا برین، دماغ تیزی سے کام کرتا ہے. خدا نخواستہ کہیں کوئی گرہ پڑ جائے تو آدمی کی قوت فکریہ جواب دے جاتی ہے. معمولی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اچھا خاصا انسان، خوبصورت اور باعزت گھرانے کا چشم و چراغ، خدا نخواستہ کوئی ضرب شدید لگ گئی یا کسی وجہ سے اس کی دماغ کے رگوں میں گرہ پڑ گئی، انسان سوچنے سمجھنے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے اور بچوں کا کھلونا بن جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک دماغ عطا فرمایا ہے جو صحیح کام کر رہا ہے، ورنہ اگر یہ صحیح کام نہ کرے تو ہماری زندگی جانور سے بدتر ہو جائے. یہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. اس سر کی حفاظت کرو، اس میں اللہ نے عقل رکھی ہے. اللہ کی مخلوقات میں غور کرو اور پھر اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی ذات کو اور اس کی قدرت کو، اس کی صفات کو پہچانو. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تمہیں انعامات سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کرو گے، اس کے سامنے سر جھکاؤ گے، اسی پر ایمان لاؤ گے. کسی کے اندر بھی کوئی کرشمہ یا کوئی مہارت دیکھو گے، سب کو اللہ رب العالمین کی جانب سے جانو گے. اللہ اکبر. عقل کا صحیح استعمال کرو. خبردار خبردار، کسی کنکر شنکر پتھر اور بت کے سامنے اپنے سر کو مت جھکانا، کسی ولی پیغمبر زندہ مردہ کے سامنے اپنے سر کو مت جھکانا. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ انتہائی درجے کی تواضع کا نام ہے. خبردار خبردار، سجدہ کسی مخلوق کو نہ کرنا، سجدہ صرف حق اللہ رب العالمین کا ہے. لہذا سر کی حفاظت کرو کہ غیر اللہ کے سامنے مت جھکاؤ. اور دیکھو سر کے ظاہر کی بھی حفاظت کرو کہ نچنیوں گویوں فلم اسٹاروں کی وضع قطع مت اپنے سر کی بناؤ. اللہ والوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اگر تمہیں بال رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جیسے تھے جو آپ کی زلفیں تھیں اس طرح کی زلف رکھو، نہیں تو عام طور سے اولیاء صالح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈائے بھی ہیں، بال چھوٹے بھی کروائے ہیں، اور صالحین کی جو وضع قطع ہوتی ہے اس وضع قطع کو اختیار کرو، دوسرے لوگوں کی وضع قطع اختیار کرنے سے پرہیز کرو۔ تو سر کی حفاظت کرو، سر سے جڑے ہوئے اعضاء میں آنکھ ہے، اللہ اکبر، زیادہ تر انسان کو معلومات آنکھ کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ نگاہ، مرد مومن کی نگاہ، اللہ اکبر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو مومن جتنا زیادہ حیادار ہوگا، جو مومن جتنا زیادہ عفت و پاک بازی کا اہتمام کرے گا اور نامحرموں سے اور غلط مناظر سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اس کی نگاہ میں ایمان کی اتنی ہی زیادہ قوت ہوگی کہ اگر کسی کو اچھی طرح دیکھ لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دیکھتے تھے تو ان کی گویا دل کی دنیا کے اندر، ان کے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے بعد میں بھی اللہ کے بندے کچھ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی آنکھ، ان کی حیا، ان کی پاک بازی کا اثر ان کی نگاہوں میں اتنا ہوتا تھا کہ جو چیزیں نہ دیکھنے کی ہوتی تھیں ان کی نگاہ وہ چیزیں بھی دیکھ لیا کرتی تھیں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بچہ جو ہے، ایک لڑکا وضو کر رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرات سے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو امام غور سے دیکھ رہے تھے، وضو کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا بڑے میاں کیا بات ہے، کیا چیز ہے بہت غور سے دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ بیٹے ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کر۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا بس میں نے دیکھ لیا۔ اس کے وضو کے قطرات میں والدین کی نافرمانی کی نحوست انہیں نظر آئی۔ تو میرے دوستو، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں اور خاص طور سے نگاہ کی حفاظت کریں۔ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کے ذریعے وہ مومن کے ایمان کا شکار کرتا ہے۔ نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے ایسی جگہوں کو دیکھتا ہے کہ جس سے اس کی قوت شہوانیہ ابھرتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف لپکتا ہے۔ بنیاد بد نظری ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ مومن جتنا زیادہ اپنی جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا، حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کان ہے، زبان ہے، غلط باتیں سننے، گانا سننے، غیبت سننے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی بات سننے، ان سب چیزوں سے اپنے کان کی حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے اور وہاں سے بینڈ باجوں کی ایک پارٹی گزر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، آنکھ کان میں جو ہے دونوں انگلیاں ڈال لیں اور کہا کہ جب یہ لوگ بہت دور اتنی دور چلے جائیں کہ وہاں سے آواز نہ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد جب انہیں خبر دی گئی تب جا کر انہوں نے انگلیاں نکالی، کیونکہ یہ خنا ہے، یہ نحوست ہے۔ ان چیزوں کے کان میں پڑنے کی وجہ سے اس کی نحوستیں پڑتی ہیں اور دل دماغ کی صفائی اور دل دماغ کی پاکیزگی پر اثر پڑتا ہے۔ تو آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان، اللہ اکبر، 32 دانتوں کے اندر محفوظ سیف، اور تھوڑی سی غلط چلتی ہے اور صاحب اس کے نتیجے میں قیامت بپا ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس تک بات پہنچتی ہے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ غلط تبصرہ کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی جان کو آ جاتا ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ آدمی، بیوی جو شریک حیات ہے، اس سے بچے ہیں، پورے گھر کا وجود، گھر کا انحصار اس پر ہے، غصے میں آ کر زبان سے طلاق کا جملہ بول دیتا ہے،
بسا بسایا گھر تہس نہس ہو جاتا ہے زبان کی بے احتیاطی کی بنیاد پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عملی طور پر تباہی اور بربادی زبان کی بے احتیاطی سے ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اور آخرت میں جو ہماری زبان سے بکی ہوئی بکواسوں کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، اور کسی پر بہتان باندھنے کی وجہ سے، یا نادیبہ جملہ بولنے کی وجہ سے جو ہماری آخرت کا بینک بیلنس خراب ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اودھے منہ جہنم میں ڈالنے کا سبب ان کی زبان سے بکی ہوئی بکواسیں ہوتی ہیں۔ اس لیے زبان بڑی عظیم نعمت ہے، آدمی اس سے اپنے دل کے جذبات کو اس کو کہتا ہے، کیا اس کی خواہش ہے، کیا ضرورت ہے۔ گونگے سے پوچھو، بیچارہ جو ہے یعنی اپنے دل کی بات کہہ نہیں سکتا، اشارے کنائے میں بات کرتا ہے، کوئی اس کی بات سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا، ہزاروں اس کی جذبات، ہزاروں تمنائیں اندر اندر گھٹ کر کے جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، کسی کو اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی بات، اس کی خواہش پوری کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ بولنے والی زبان عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آنکھ عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارا کان جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے بہت بڑے اہم اعضائے رئیسہ ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مس یوز، نعمت کا غلط استعمال کرنا انتہائی درجے کی بے حیائی ہے، انتہائی درجے کی بے حیائی ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ ہوا، زبان، چہرہ انسان کا یہ چہرہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت عمدہ ترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ کی بہت ہی خوبصورت ترین مخلوق ہے یہ حضرت انسان، اور اللہ نے فطری طور پر مرد اور عورت دو جنسیں بنائیں، اور مرد کے چہرے پر بال نہیں اگایا اور وہ عورت کے چہرے پر بال نہیں اگایا، اور مرد کے چہرے پر داڑھی کا نور اگایا۔ یہ اللہ کی فطری تقسیم ہے۔ عورت کا حسن اس کے چہرے پر بالوں کے نہ ہونے میں ہے، اور مرد کا حسن یا مرد کے حسن کا کمال اس کے چہروں پر داڑھی کے نور کے ہونے میں ہے۔ لہذا اس داڑھی رکھنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، داڑھی کٹانا، داڑھی مڈانا یہ فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے مرادف ہے۔ میرے دوستو، شیطان ہمیں پڑھاتا ہے کہ صاحب تم آفسوں میں جاتے ہو نا، تم ایسے ماحول میں جاتے ہو جہاں کی غیروں کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے وہاں داڑھی دیکھ کر کے لوگ بھڑکتے ہیں اور لوگ جو ہے گویا ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ لہذا بندوں کے یہاں جو عزت کا معیار ہے وہ معیار ناقص ہے، اصل عزت کا معیار تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، داڑھی والوں کو داڑھی کو پسند کیا، جس کی داڑھی نہیں تھی میرے آقا نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ ہم امتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس لیے کل قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں خدا نخواستہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس صورت کو جو سنت کے خلاف ہوئی اور دیکھ کر کے ہم سے منہ پھیر لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جبکہ آپ کی سفارش کے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا۔ حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے ہمیں گویا آب کوثر چاہیے، کہیں خدا نخواستہ ہماری صورت دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، بیزاری کا اظہار فرمایا تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں، اور جو خود فطری اللہ کے نے جو ہماری ساخت جو کے لیے جو ہماری حیات اور شکل و صورت اللہ نے جو فطرت کے مطابق متعین کی ہے اس کے اندر ہم چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، چہرہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اور غلط استعمال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری اور بے حیائی ہے۔ سچ مچ اللہ سے شرم کرنا یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، سر سے جڑے ہوئے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، تحفظ البطن، پیٹ کی حفاظت کرو۔ یہ پیٹ کی حفاظت کس سے کرو گے؟ یہ پیٹ یہ تو غذا مانگتا ہے، اس کو بھرنا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال پاکیزہ جو رزق پیدا فرمایا ہے، اس حلال طیب پاکیزہ رزق سے پیٹ کی غذا جو ہے فراہم کرنی ہے۔ حرام اور ناپاک اور نجس جیسے شراب ہے یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں، پیشاب ہے، اور حرام کا مطلب کسی سے ناجائز طریقے پر کسی کا مال ہڑپ لیا، غصب کر لیا، چوری کر لی، سود کے طور پر لے لیا۔ یہ سود کے طور پر لینا یہ بھی در حقیقت ایک مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور حرام کو اللہ نے حرام اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو سود ہے، رشوت ہے، یا اسی طریقے سے غصب ہے، یا چوری ہے، یا شراب ہے، کوئی بھی چیز جو اپنی فطرت کے اعتبار سے چاہے ناپاک ہو یا کسی اور خارجی وجہ سے جو ہے وہ ناپاک بن جائے، حرام بن جائے، حرام سے پیٹ کی حفاظت کرو۔ حلال طیب پاکیزہ کھانے کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر حرام غذا پیٹ کے اندر جائے گی تو اس کی نحوست سے ہمیں کار خیر کی توفیق نہیں ہوگی، الٹے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اور آدمی گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کا خیال کریں۔ بہرحال اس کے بعد پیٹ کی حفاظت کرو، اور ساتھ ساتھ شرمگاہ جس کے اندر جنسی خواہش رکھی گئی ہے، مرد ہو یا عورت، اس جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے نکاح کا پاکیزہ دستور اور قانون عطا فرمایا ہے۔ اس نکاح کے علاوہ دوسرا کوئی بھی طریقہ جنسی خواہش کی تکمیل کا اختیار کیا جائے گا یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ لہذا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا غلط استعمال کرنا یہ انتہائی درجے کی ناقدری ہے۔ دو چیزیں اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ سچ مچ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ موت کو یاد کرو۔ موت کے بعد جو مردے کی کیفیت ہوتی ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، کیڑے پڑتے ہیں، مٹی بن جاتی ہے، یہ تو ظاہری طور پر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مانوی اعتبار سے یہ ہے کہ مردے کے انتقال کے بعد ہی سے، بلکہ انتقال کے وقت ہی سے جو ہے اس کے اعمال اور اس کے ایمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اچھا مومن ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض ہوتی ہے، اور بدکار مومن ہوتا ہے تو اس کی روح بہت سختی سے قبض کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قبر میں جو رکھا جاتا ہے، منکر نکیر کا سوال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ امیگریشن افسر جو ہیں بہت سختی سے کرتے ہیں۔ اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اور اس کو صحیح جواب کی بھی تلقین ہوگی، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ برتاؤ بھی برا ہوگا اور اس کو جواب بھی صحیح نہیں مل پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہونے تک جنتی اگر ہے تو جنت کی خوشبوؤں سے اور جنت کی نعمتوں سے وہ محظوظ ہوگا، جہنمی اگر ہے تو قیامت تک وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس کے بعد میدان محشر تو وہ تتذکر الموت والبلا، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو سوچا کرو گے تو میرے دوستو پھونک پھونک کر کے قدم اٹھاؤ گے، حیا کے تقاضے کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی۔ اور فرمایا آخری چیز فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا۔ بھائی یہ دنیا سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اصل منزل مقصود وطن اصلی تمہارا جنت ہے۔ بابا آدم اور مائی حوا جنت ہی میں رکھے گئے، وہیں بنائے گئے، وہیں رکھے گئے، خوب رہے۔ وہ تو اللہ کو دنیا بسانی تھی، ایک بہانہ ہوا کہ بھیجا گیا، پھر ہم کو کچھ دنوں کے بعد یہاں سے جانا ہے۔ تو یہ تو مسافر خانہ ہے۔ آدمی عقل مند وہ ہے جو مسافر خانے میں دل نہ لگائے، بلکہ اپنے گھر کی جھوپڑی چاہے جیسی بھی ہو، انسان کو وہیں سکون ملتا ہے، پردیس میں انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آدمی اگر اپنے وطن اصلی کو سامنے رکھے گا تو پھر دنیا کی زیب و زینت میں نہیں الجھے گا، دنیا کو مقصود نہیں بنائے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں چھوڑے گا، بلکہ دنیا تو سرائے ہے، بقدر ضرورت یہاں سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ اس کا کام بس چلتا رہے۔ اصل منزل تو اس کی آخرت کی ہے، اصل وطن اس کا وطن اصلی ہے۔ فرمایا جو یہ 6 کام کر لے گا، سر کی حفاظت کر لے، سر سے جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کر لے، پیٹ کی حفاظت کر لے، پیٹ سے منسلک جو دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت
حفاظت کر لے، کیونکہ اس کی حفاظت پر جنت کی ضمانت لی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے دنیا موت اور موت کے بعد کے احوال کا استحضار کرتا رہے، سوچتا رہے، تصور کرتا رہے تو انسان کی زندگی بالکل صحیح چلے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا برائے ایک سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اصل منزل مقصود اور اصل وطن اصلی ہمارا جنت ہے۔ جو آدمی یہ حقیقت، یہ چیزیں ذہن میں رکھے گا، فقد من فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو ایسا کرے گا تو صحیح معنوں میں وہ اللہ سے سچ مچ شرم کرنے والا ہوگا۔ حیا تمام اعمال ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی لیے کہ اگر انسان حیادار ہے تو تمام خوبیاں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی، دین اور دنیا کی، دنیا اور آخرت کی، اور یہ تمام اعمال ایمان آٹومیٹکلی اس کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ انسان حیا کے زیور سے محروم ہو گیا تو تمام شقاوتیں، بدبختیاں اور تمام تر محرومیاں اس کی زندگیوں کے اندر اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث پاک کے مطابق جو حیا، جس کو اصل شعبۃ من الایمان، ایمان کا امپورٹنٹ اہم ترین شعبہ قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو حیا کا خوگر بنائے اور بے حیائی سے ہمارے بچوں کی، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔